گردن پر ہو۔ اس کو بعید از قیاس نہیں سمجھنا، بعید از قیاس نہیں سمجھنا، جو سمجھے گا اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ فرمایا اگر حضور چاہیں تو امام غزالی کی روح آ سکتی ہے، تو چاہیں تو غوث پاک کی روح نہیں آ سکتی۔ تو بھیجنا سی وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر شے پر حاضر ہے۔ یہ غوث پاک کی روح کو بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، ابھی مسجد حرام سے ہم چلیں مسجد اقصیٰ کی طرف۔ کیوں؟ فرمایا مسجد اقصیٰ میں محبوب آ جائیں، دو باتیں ہم نے کرنی ہیں۔ وہ ایک آیت تھی کہ فرمایا سارے نبیوں تم بھی وہاں پہنچ جاؤ، تو نبی تو سارے اپنے اپنے مزارات میں تھے، تو فرمایا کوئی بات نہیں، مزارات میں ہے، زندہ تو ہے نا جی، کھولے قبریں۔ فرشتوں کو کہا گیا چلے سارے نبی چلیں جی تیار ہو کر، جی کدھر ہے جی آج محفل شریف ہے، کہاں ہے جی مسجد اقصیٰ میں، اور صرف نبی جا سکتے، نبیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ سارے نبی مسجد اقصیٰ میں پہنچ کر جی بیٹھے ہوئے ہیں، دو زانو ہو کر بیٹھے۔ ہاں انبیاء تہ کریں زانو ان کے، انتظار ہو رہا ہے جی بات۔ ٹھیک ہے جی، تھوڑا جا اور زور لو۔ تھوڑا جا اور، ادھر بھی کوئی بول رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو اب میں لگاتا ہوں، آپ نے زور سے جواب دینا۔ نعرہ رسالت، تھوڑا جا اور زور، نعرہ رسالت۔ مسجد اقصیٰ میں ہم نے جانا ہے نا، تو پھر ذرا تیاری کر کے جائیے نا، انشاءاللہ جانا ہے جی مسجد اقصیٰ، لیں گے ان سے ندی ایسی دی تیسی، نعرہ رسالت۔ چلو توجہ، مسجد اقصیٰ میں حضور جان کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، براق کو روک دیا گیا، جبریل امین نے باندھا جا کر براق کو باہر۔ تو اس لیے نہیں بنیا کہ انہیں کدھر نس جانا سی، تاں بنیا کہ وہ جڑے پتھر نال رسی بنی انہوں بھی فیض نصیب ہو جائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم مصلی امامت پر پہنچے، جبریل امین نے آپ کو عرضی پیش کی حضور مصلی پر آپ آئیں تو نماز آپ نے پڑھانی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، سارے نبی ایمان بھی لے آئیں، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ باقی نبی وہ ہیں جن پر امتیں ایمان لاتی ہیں، اور ہمارے آقا وہ ہیں جن پر نبی ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، جبریل امین نے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصلی پر آنے کی درخواست کی، حکم نہیں دیا، درخواست پیش کی کہ حضور جی تسا نماز پڑھاؤ۔ تو سارے نبی بیٹھے ہیں جی، کسی نبی نے انکار کیا جی؟ سارے بیٹھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پشت میں سے 40,000 نبی آئے، تو کہتے ہیں کہ 40,000 نبی تو میری اولاد میں سے، لہذا آج نماز میں پڑھاؤں گا۔ مگر کسی خطیب واعظ اور کسی محقق عالم سے آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا، نہ قیامت تک سنیں گے، کیونکہ کہا ہی نہیں کسی نبی نے ایسا۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو پرندے ہوا میں رک جاتے تھے، آپ نے نہیں کہا کہ حضور جبریل امین میں پڑھاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر 7 مہینے بھوک نہیں لگتی تھی، پیاس بھی نہیں، 7 مہینے چھٹی کھان پین، ایک باری دیکھ لو 7 مہینے چھٹی۔
وہ بھی ہیں، مگر کسی نے نہیں کہا کہ نہیں اسی آنا ہے جی۔ سارے نبی حضور علیہ السلام کی امامت پر راضی ہو گئے، کیونکہ جبریل امین نے آپ کو درخواست کی حضور آپ نماز پڑھائیں۔ تو ایک ہوتی ہے درخواست اور ایک ہوتا ہے حکم۔ درخواست کے اندر زیادہ معاملہ ہوتا ہے یا حکم کے اندر؟ حکم سخت ہوتا ہے نا، حکم یہ نہیں مانیں گے تو آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کر لیں، اور ایک یہ ہے کہ حضور قبلہ شاہ صاحب یا حکیم صاحب حکم دیتے ہیں کہ یوں کرو، تو درخواست اگر رد بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، آرڈر کبھی رد نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے یہ بات؟ آرڈر رد نہیں ہوتا، درخواست رد ہو سکتی ہے۔ کتنی درخواستیں جناب، فائلیں ہیں جناب وہ لگی ہوئی ہیں جی ویٹنگ میں جی، مگر آرڈر آ جائے اوپر سے آرڈر آ گیا، کرو جناب، باقی ساری درخواستوں پیچھے آرڈر آ گیا۔ جبریل امین نے درخواست کی، آقا علیہ السلام آپ مصلی پر تشریف لائیں، تو کسی ایک نبی نے انکار نہیں کیا، پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ لی۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اے لوگوں جا کر ابو بکر کو کہو مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ مسجد اقصی میں نبیوں نے انکار نہیں کیا، مسجد نبی میں صحابیوں نے انکار نہیں کیا۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر، یہ مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر، مسجد اقصی میں سنو، عقیدہ اپنا ٹھیک ٹھاک رکھو، یہ ہم ہیں کہ جو معراج میں بھی ابو بکر صدیق کو نہیں بھولتے، ہم ہیں جو معراج کے اندر بھی مولا علی مشکل کشا کو نہیں بھولتے۔ شروع ہوئی ہے مولا علی کے گھر سے، اور اس کا انتہا اور اس کا منتہا صدیق اکبر کے ساتھ ہے جناب۔ ادھر میں ابھی لے کر، ابھی تو مسجد اقصی میں بیٹھے ہیں، لامقام میں بھی جانا ہے، تھک جائیں گے تو بتا دیجیے گا۔ پچھلی مرتبہ 11/27 پر دعا ہوئی تھی، آج بھی چلیں کر دیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے۔ مسئلہ آپ سمجھ گئے؟ ادھر جبریل امین نے درخواست پیش کی تو کسی نبی نے نہیں انکار کیا، یہاں حضور حکم دے رہے ہیں۔ تو سارے صحابہ نے صدیق اکبر کے پیچھے 17 پڑھیاں۔ کتنیاں؟ 17۔ بخاری چ لکھا ہے، کتنے لکھا ہے؟ بخاری میں 17 نمازیں پڑھی۔ اچھا، جس کو امام بنایا جاتا ہے ایک پیغام بھی دیا جاتا ہے، سارے نو دس چڈی ہے کہ اے امام صاحب تے نہ تسی نہ تو برابر ہو سکتے ہو تے نہ تسی نہ تو افضل ہو، ورنہ اگر افضل کوئی آ جائے گا تو پھر نور الہدا کا مسئلہ تو یہ افضل نہیں آ کر نماز پڑھانی ہے۔ قاری سارے موجود ہو جائیں تو پھر جو اقرا ہے وہ نماز پڑھائے گا، عالم موجود ہو تو عالم پڑھائے گا، حسین موجود ہو تو حسن پڑھائے گا، متقی موجود ہو تو اتقا پڑھائے گا۔ یہ جدوں کسی نو بھی تسی امام بنا دے تو مطلب ہے ہوندا ہے نہ یہ ورگا کوئی ہے نہ یہ تو افضل کوئی ہے۔ جبریل امین نے امامت کے لیے درخواست پیش کی حضور کی خدمت میں، سب کو پتہ چل جائے نہ حضور جیسا کوئی ہے نہ حضور سے افضل کوئی ہے، اور رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کو امام بنایا، پتہ چل جائے نہ ابو بکر جیسا کوئی ہے نہ ابو بکر سے افضل کوئی ہے۔ زندہ زولہ کے تاجدار صداقت، جڑا نہ بولے گنگا ہو جائے، تاجدار صداقت۔ سانو اس ٹائم گنگیاں دی لوڑ نہیں، سانو بولن والوں دی لوڑ ہے، تاجدار صداقت۔ پتہ تے تانو ایسی کہ میں آنے تے پھر کدے لئی آئے ہو؟ تاجدار صداقت۔ نماز پڑھائی مسجد اقصی میں، براق ادھر ہی، جبریل ساتھ، چلیے حضور، حضرت چلیے، حضرت چلیے جی، سیڑھی ہے جی نور کی ایک، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ دروازہ آسمان کا پہلا دروازہ آیا، پہلے آسمان کا، تو جبریل امین نے دستک دی، دستک، دروازہ نہ کھلا، اندر سے ہی نا جی کوئی سسٹم ہوگا ایسا، ظاہر آسمان کے دروازے ہیں، کوئی سسٹم ہوگا، تو جو دربان تھے نا جی، انہوں نے پوچھا کون؟
دستک دے رہے ہیں جبریل جو افضل الملائکہ ہیں، افضل الملائکہ، سارے فرشتوں سے افضل ہے، چونکہ فرشتوں کے امام بھی ہیں، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، ابھی بھی سن رہے ہوں گے ہماری باتیں، ظاہر ہے ہم ان کی کر رہے ہیں، ان کو خبر نہیں ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، سن رہے ہوں گے کہ حافظ صاحب علی مسجد میری گلاں ہو رہی ہیں۔ دستک نکے نکے فرشتے پوچھتے ہیں، چھوٹے کون؟ جبریل، ہوا کرے، ہمیں کیا ہے، ہوتا ہے تو ہوا کرے، مما کا ساتھ کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ عام رستے تو ہیں ہی نہیں، کیونکہ عام رستوں والے تو سارے جانتے ہیں، اور جبریل امین بھی آتے جاتے ہیں، تو لیکن اب جن راستوں سے جا رہے ہیں ان پہ دروازہ کھڑکانا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ معراج کا جو نیویگیشن ہے اور اس کا جو میپ ہے، یہ کوئی خاص تھا، خاص راستے تھے، اس لیے پوچھا جا رہا ہے، دروازہ کھڑکایا جا رہا ہے، تندر آواز دی کون؟ جبریل۔ دروازہ تو اسی نہیں کھولیں گے آج، میں جبریل ہوں، ٹھیک ہے، لکھاں سلام میں تانوں بوا نہیں کھلنا آج مما کا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کھول دو دروازے، پہلے کیوں نہیں کھولا دروازہ؟ فرمایا پہلے جبریل تھے، اب کیوں کھول دیا؟ فرمایا اب وہ آئیں جن کے لیے دروازے بنے۔ ویسے بھی آج آرڈر سخت ہے، کلا آوے تے آن نہ دینا، سجن نو لے کے آج تے بوئے کھول دے جانا۔ جبریل امین پر فرماتے میں نے بھی پتہ چل گیا ہے کہ عزت اور کرامت کا کوئی بھی دروازہ نامے والا کے بغیر کھل سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جناب آدم کی پیشانی پہ نام ہے مصطفیٰ، جناب آدم کی پیشانی پر نام ہے مصطفیٰ کا، حضرت شیش کے کانوں میں نام ہے مصطفیٰ کا، جناب نوح علیہ السلام کی کشتی میں نام ہے مصطفیٰ کا، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نار میں نام ہے مصطفیٰ کا، جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی یہ شاہ رگ پر نام ہے مصطفیٰ کا، داؤد علیہ السلام کے لحن میں نام ہے مصطفیٰ کا، موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضاء میں نام ہے مصطفیٰ کا، عیسیٰ علیہ السلام کے دم میں نام ہے مصطفیٰ کا، فرشتوں کے سینوں پر نام ہے مصطفیٰ کا، حوروں کے ماتھوں پر نام ہے مصطفیٰ کا، غلمان کے ہاتھوں پہ نام لکھا ہے مصطفیٰ کا، جنت کے ہر ہر پتے میں نام لکھا ہے مصطفیٰ کا۔ فرمایا ہم بتانا چاہتے ہیں جہان یہ ہو یا وہ ہو، نام ادھر بھی مصطفیٰ کا چلتا ہے، ادھر بھی مصطفیٰ کا چلتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک، یہ سب کو پتہ چل گیا جی، یہ نام لیں گے تو بوئے کھلیں گے، ہاں جی، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماندے ادوں کھلنا ہی نہیں تیرے کولتے، جے تو چاہنے ادوں کھل جائے تو پھر آج کہنا انہیں جانا انہیں ماننا، آج لے ان کی پناہ، یہ چاہتے دروازہ کھل جائے آج ان کی پناہ میں آج۔ چلیے جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، تک نہیں کہیں گے نا یہاں، کی طرف، کیونکہ سیر تو آگے بھی ہو رہی ہے، کی طرف، کیا کہیں گے؟ کی طرف، یعنی اس کا مطلب ہے یہاں پر اعلیٰ انتہائی غایت کے لیے نہیں ہے، بس کسی اور معنی کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، رات کے مختصر سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، کون سی مسجد اقصیٰ؟ اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس مسجد کے ارد گرد برکتیں رکھی، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کیا رکھی ہیں؟ تو مسجد اقصیٰ میں نہیں ہے، سارے نبی تو ادھر ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے ارد گرد بھی رکھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ انبیاء کے مزار ہیں، ہوتا ہے انبیاء کی قبریں ہیں، تو ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے جہاں صالحین کی قبور ہوں وہاں برکتیں ہوتی ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ اس پر کلام نہیں کرنا چاہتے، بس آپ سمجھیں۔ چھٹی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا،
ہم نے یہ معراج کروائی کیوں؟ فرمایا تم جانتے ہو نا، جب کسی ملک کا بادشاہ آئے، کسی ملک کا بادشاہ ہمارے ملک میں آئے نا، تو یہاں جو سیر ہے نا جی مختلف مقامات کی، وہ حکومت کا نمائندہ کرواتا ہے۔ کسی ملک کا بادشاہ دوسرے ملک میں جائے تو تاریخی مقامات کی سیر حکومت کا نمائندہ کرواتا ہے، تاریخی مقامات دکھاتا ہے۔ فرمایا آج ہم نے اصول چینج کیا، معراج کر رہے ہیں میرے محبوب اور سیر کروا رہے ہیں بادشاہ، بادشاہ سیر کروا رہے ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے کائناتی مقامات اپنے محبوب کو دکھانے سے، کائناتی مقامات، تاریخی مقامات ادھر ہے، کائناتی مقامات دکھانے تھے۔ من آیاتنا، اپنی خاص جو نشانی ہے وہ اپنے محبوب کو دکھانی تھی۔ یہ 6 باتیں ہوں گی۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، ہم دکھا رہے تھے محبوب دیکھ رہا تھا، ہم بول رہے تھے محبوب سن رہا تھا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک میرا محبوب سن بھی رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا۔ پہلے آسمان، دوسرے پر بھی دستک ہوئی، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں پر، 6ٹھے پر، 7ویں پر، یہاں تک ہر آسمان پر دستک ہوتی تھی اور مختلف فرشتے تھے۔ دروازہ تبھی کھلتا تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام والا آتا تھا۔ اس کے بعد براق رہ گیا زمین پر، اور وہاں سے آگے جو ہے نا جی ایک مقام آیا جس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ سوکھی جی گل ہے، کوئی اوکھی گل نہیں جناب، جاگتے رہنا جی۔ منتہا، سدرۃ المنتہا کا مطلب یہ ہے جہاں نیچے والے اوپر نہ جا سکیں اور اوپر والے نیچے نہ آ سکیں، ادھر والے ادھر نہ جا سکیں اور ادھر والے ادھر نہ آ سکیں۔ تو آقا علیہ السلام ادھر سے ادھر گئے بھی، ادھر سے ادھر آئے بھی، تاکہ بس پتہ چل جائے نہ ادھر میرے محبوب دی کوئی مثال ہے، نہ ادھر کوئی میرے محبوب دی مثال ہے، نہ میرا حبیب انسانہ ورگا ہے، نہ میرا حبیب فرشتیاں ورگا ہے۔ پھر کیسا ہے؟ فرمایا خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جب جانا تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چلیے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے پیارے جملے یہاں پر لکھے، قربان جاؤں۔ آپ نے فرمایا اے جبریل چلیے، تو جبریل امین علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا بدو گفت سالار بیت الحرم کہ اے حامل وحش برتر خرام چو در دوستی مخلصم یافتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو میں نے دوستی سے جدوں اخلاص والا پایا ہے کہ میں تینوں اتھو ایتھے تک لے کے آیا، تے اگے بھی چل عرض کرنے لگے بگفتہ فراتر مجالم نماند بماندم کہ نے روی بالم نماند اگر یک سرے موئے برترم فروغ تجلا بسوزت پرم۔ حضور جی میں اگر آگے جاؤں گا نا انا جیا بھی، انا ہے پورے جیا، انا جیا بھی میں آگے جاؤں گا، میں سڑ جاؤں گا، میں جل جاؤں گا۔ ایک گل جبریل امین ویسے کہنی نہیں سی چاہیے، معاف کرنا جی جبریل امین جی، تنوع گل کہنی نہیں چاہیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کھو دیے تو نے انکار سے مقامات بلند، کھو دیے تو نے، کھو دیے جبریل نے انکار سے مقامات بلند، چشمہ یزداں میں رہی فرشتوں کی کیا آبرو، کیوں کیا میں آگے نہیں جانا، تینوں سرکار کہہ رہے ہیں آگے چلے۔ فرمایا ویک جے ایتھے ہوندا نا ابو بکر کہندا حضور سڑ جاواں گا مگر ساتھ نہیں چھڈاں گا، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا چلیے آگے۔ عرض کرتے ہیں لو دنوت ان ملتن لحترقت، جاواں گا تے سڑ جاواں گا۔ فرمایا جبریل انج دی گل تینوں کرنی نہیں سی چاہیے، ویکھ نہ تو میرے وال ویکھ تے صحیح نا، جیڑا کپڑا میرے نال لگیا ہے نا میں اونوں نہیں سڑن دیتا، تینوں سڑن دینا سی، تو جا کے تے ویکھدا۔ اور ایک علماء کا مشرب یہ ہے کہ حضور نالین شریفین سمیت آگے گئے، تو فرمایا جے اسی اپنی جتیاں نو نہیں اگ لگن دیتی تے تینوں کیوں سڑن دینا سی، تو جا کے ویکھدا تے صحیح۔ اچھا
لک من حاجت، اسی چلے ہیں پھر کوئی ہے کوئی گل چل تے سن دس چھٹ تیری عرضی ہے کوئی تے اسی فرمایا وہ جبریل وہ وقت یاد کرو نا جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے تو تم ان کے پاس گئے تھے اور تم نے کہا تھا حضور میں رب کے بڑا قریب ہوتا ہوں، تو کوئی ہے مسئلہ تو بتائیں میں آج رب کی بارگاہ میں عرض کروں۔ فرمایا جبریل آج ہم جا رہے ہیں، کوئی ہے تو بتاؤ پھر، بتاؤ پھر۔ موقع بڑا چنگا سی، جبریل امین نے کیا کہہ سکتے تھے نہیں بس حضور دعا کیجئے گا، فرمایا عرض کیا حضور یہ دا مطلب ہے جدوں کوئی بابے دین تے آن تے لے لینا چاہیے، مانگ لینا چاہیے، حضور اے چاہیے۔ بزرگ کہہ رہے ہو نا جی کیا چاہیے، بندہ کہ نہیں مینوں کچھ نہیں چاہیے، کیوں بھائی ان کو کہو مجھے چاہیے کچھ۔ اور جیسے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا روزانہ وضو کرواتے ہو تو آج ہم موج میں بتاؤ کیا چاہیے، عرض کہ حضور کیا چاہیے، سنو جی صحابی کا عقیدہ کیا، وہابی کہتا ہے دے کچھ نہیں سکتے، صحابی کیا کہتا ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جی میں آپ سے آپ کو جنت میں مانگتا ہوں، میں آپ سے آپ کو جنت میں مانگتا ہوں۔ سن کر حضور علیہ السلام نے یہ تو فرمایا ہی نہیں کہ ابھی کل کیا ہونا ہے، کس نے کدھر جانا ہے، یہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں اور کوئی تو کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتا۔ فرمایا آفا غیر ذالک مور، اور بھی کچھ ہے تو بتاؤ، یہ تو ہم نے تمہیں بن مانگے ہی دے دیا۔ عرض کیا حضور جی ہاں کچھ چاہیے، کیا چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جب حافظ مسجد میں بیٹھنے والے پل صراط سے پار جا رہے ہوں تو انج ہو جائے کہ حضور جی مینوں اجازت مل جائے، اے بڑے چنگے لوگ ہیں آپ دے غلام امتی، تے میں اپنے 600 پر قیامت والے دن انج کر کے بچھا چھڈاں، کیونکہ وال نالوں زیادہ باریک ہوئے گا تے تلوار نالوں زیادہ تیز ہوئے گا، سجے جان والا بھی گیا تے کھبے جان والا بھی گیا تے 15,000 سال دا سفر ہوئے گا، 5 انچ تے 5 انچ تے 5 انچ، تو حضور جی میں اتنے اپنے پر انج کر کے بچھا دیاں گا تے آپ دے غلام مینوں اے شرف دے دون کہ اپنے پیر میرے پروں دے اوتے رکھ چھڈن۔ غلام مجھے یہ شرف دے دیں کہ اپنے پیر میرے پروں کے اوپر رکھ دیں تو میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ فرمایا ٹھیک ہے منظور ہے۔ پل سے اتارو، اتارو کا مطلب یہی ہے کہ یہ چڑھائی ہوگی تو اترنا بھی ہوگا، پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل ادھر اور ہم آگے چلے، پھر تو ہم نے پھر وہ بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، ادب سے جھکتے حیا سے ہوتے، ادب سے جھکتے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جتنا سفر میں نے ام ہانی کے گھر سے لے کر یہاں تک کیا تھا، ایک قدم میں اٹھانا چاہتا تھا تو مجھے آواز آئی ادھر منی محبوب جی آؤ آؤ کوئی گل نہیں آؤ، تو میں نے وہ ایک قدم میں وہ سارا فاصلہ طے کر لیا جو پیچھے طے کر چکا تھا، اور یہ آواز تقریباً مجھے 70,000 مرتبہ آئی۔ 70,000 مرتبہ کے بعد پھر بھی ابھی سفر میں تھکے تھے، روح الامی کے پاس تھک گیا، روح الامی تھک گئے، بس جہاں جبریل کے بازو تھکے ہیں وہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اکیلے آگے جا رہے ہیں، اکیلے۔ کیا شان ہے جی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معراج کی شب حضور اس جگہ پر گئے جہاں جگہ ہی نہیں ہے، حضور اس جگہ پر گئے جہاں جگہ ہی نہیں ہے۔ پھر ایک آواز آئی، بڑے اگے جا کے آواز آئی، یہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے صفحہ نمبر 72 پر، یہ 72 کی نسبت بھی بڑی اچھی ہے، کربلا شریف والوں کی اچھی ہے، تو یہ آواز آئی جی ایک، قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی، محبوب جی بس کریں اب آپ رک جائیں، میرے حبیب آپ رک جائیں، بڑا آپ نے سفر کر لیا ہے، بڑا آپ نے سفر کیا، آپ ام ہانی کے گھر سے لے کر یہاں تک آئے، اب آپ رک جائیں، اب ہم آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ذہن میں، چونکہ توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، فرماتے ہیں میرے ذہن میں آیا یصلی کا معنی تو ہے نماز پڑھنا، تو اللہ فرماتا ہے کہ
ان ربک یصلی، یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں بارگاہ الہی کا جلال بہت زیادہ تھا، اور جب مجھے یہ آواز آ رہی تھی تو اس آواز کے اندر پہلے رعب تھا، اس رعب کو ختم یوں کیا گیا کہ وہ انیس بصوت ابی بکر، آواز رب کی تھی، لہجہ ابو بکر کا آ رہا، میرے ابو بکر کے لہجے میں مجھے کہا گیا کیف یا محمد فإن ربک یصلی خذ منی یا حبیبی، بڑے محمد، بڑے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے، کیا وہ آواز تھی جی صدیق اکبر کی۔ کیوں جی صدیق اکبر کے لہجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیوں کلام کیا جی؟ ہزاروں حکمتیں اسی کون نے صدیق دے منن والے کیوں تے پوچھتے ہی نہیں، لیکن فرمایا اصل بات یہ ہے محب جب اپنے محبوب کو ملتا ہے تو تحفہ پیش کرتا ہے، مرید جب اپنی مراد کو پا لیتا ہے تو کوئی تحفہ پیش کرتا ہے، طالب جب اپنے مطلوب کو پا لے تو کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہے، قاصد جب اپنے مقصود کو دیکھ لے، ناظر جب منظور کو دیکھ لے، راغب مرغوب کو دیکھ لے تو کچھ پیش کرتا ہے، اور پیش وہ ہر جگہ پھول نہیں پیش کیا جاتا، پیش وہ چیز کی جاتی ہے جیڑی محبوب نو چنگی لگدی ہے، یا وہ چیز پیش کی دی جاندی جڑی محبوب نو سارے نالوں زیادہ چنگی لگدی ہو، لیکن محب کی اپنی اپنی کوشش بساط ہوتی ہے، ساڑھے ورگا ہوئے گا پیرہ نو ملے گا تے ٹھیک ہے جی اللہ جی ٹھیک ہے جی اسی آگے ہیں پیر صاحب سے خود تاڑے ہستے تو پانچ ہے جی۔ اب محب ہے خدا اور محبوب ہے مصطفیٰ، اور رب ہر چیز دے سکتا ہے کیونکہ ساری چیزیں اسی کی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پوری خدائی کو دیکھا اور پھر دیکھا میرے محبوب نو چنگی کیڑی چیز لگ رہی ہے، دیکھیے ساری کائنات جو میرے حبیب نو چنگا ابو بکر لگنا ہے، چلو کوئی گل نہیں آج اسی ابو بکر دے لہجے کلام فرما دیں گے، میرا حبیب خوش ہو جائے، میرا محبوب خوش ہو جائے۔ اس لیے جو قرب انہی کی روش پر رکھتے تو لاکھوں منزل کے مرحلے تھے، تو لاکھوں منزل کے مرحلے یوں طے ہوئے، لہجہ صدیق اکبر کا تھا، کلام خدا کا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے تھے۔ اب کیا ہوا جی؟ کتابیں بند ہو گئیں، لغتیں یتیم ہو گئیں، اشارے گونگے ہو گئے۔ ابھی کیا اشارہ کریں حضور؟ کتابیں بند ہو گئیں، لغتیں یتیم ہو گئیں، اشارے گونگ ہو گئے، آنکھیں اندھی ہو گئیں، کلام ختم ہو گیا، کچھ بھی نہ رہا جی۔ کیا ہوا جی آگے جب حضور رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے؟ وہ آئے بزم میں، وہ آئے بزم میں، اتنا تو دیکھا ہم نے میر کہ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ وہ آئے، یہ آپ کی وجہ سے پڑھنا پڑتا ہے، کیا کریں؟ وہ آئے بزم میں، اتنا تو دیکھا ہم نے میر کہ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ثم دنا فتدلا، ثم دنا فتدلا، قرآن ہے یہ، ثم دنا، دنا دنا الجبار، امام بخاری لے کر آئے، پھر رب قریب ہوا اپنے محبوب کے، کتنا قریب ہوا؟ قاب قوسین، یہ جی کمانیں مل گئیں، جیسے قوسین کمان مل گئی، یہ کمان مل گئی، کہا نہیں او ادنا، اے دن لوگ زیادہ نیڑے ہو گئے، نہیں آقا علیہ السلام اتنا اوپر کیسے چلے گئے؟ میں کہتا ہوں ادھر جانتے حیرانگی ہے، سانو واپس آنتے حیرانگی ہو رہی ہے، چلانا ہوئے، تم کہتے ہو ادھر کیسے چلے گئے؟ ہم کہتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، حضور کا مقام بلندی ہے،
حضور کا مقام تھا ہی ادھر، حضور نے رہنا ادھر تھا، پھر واپس کیوں آ گئے؟ فرمایا ابو بکر کو چھوڑ کر آیا ہوں، واپس جانا تھا۔ تینوں جانتے حیرانگی ہے، سنو آنتے حیرانگی ہے، سارے عالم بنے ہی ان کے لیے، وہ چاہتے کسی بھی جہاں میں رک جاتے، مگر یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں ہمارا جہان پسند آ گیا، وہ واپس تشریف لے آئے۔ لے یہ تو جانا بتا دیا جی، واپسی کیسے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے جی، تھک گئے بھائی صاحب، میں آپ کیا کروں؟ نہیں یقین کریں، تھک، انسان ہے نا، انسان ہی تھکتے ہیں۔ لو جناب گئے تو یہ تو سارا آپ نے سن لیا، واپس کیسے آئے؟ فرمایا چلے ہوئے پھر دے ہو، اسی پک اینڈ ڈراپ دیتی سی، جو میں لے کے گئے ہیں میں چھڑ کے بھی گئے۔